الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما قبلہ شاہ صاحب مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی جان اس کو اور سادہ کر دو، نہیں سادہ نا۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لاتے ہیں اور مکہ کے گٹا ڈوب اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیتے ہیں۔ پھر اتنے اجالے، بھائی جان ایک جگہ پہ چھوڑ دے، پہلے ٹھیک تھا، اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ حضور آتے ہیں تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برستی ہے۔ اور دوستو، یہ میرا اور آپ کا فخر ہے، شرف ہے، اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں بڑی بے چینی اور بڑا اضطراب تھا، اور زبان حال سے وہ کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راما ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے یار جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور علماء نے معذرت کر لی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے وہاں علماء کے لیے گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے حضور کے نام کا بنایا۔ جو گھر حضور کے نام کا بنا عقیدت سے بنا، بڑے چاؤں سے بنا۔ اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا،
اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آئیں۔ گزرت اتنا کہا کہ میرے پہ مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا، اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبا ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے۔ بھائی جان 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں، اور حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہی ہے۔ ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے آئے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں مدینہ میں گونج اٹھی۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے طبا نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، ان کا نام لے تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا اعزاز ہے دوست، انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی لکھتے ہیں جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے نا تو انہیں چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا اور مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضے محبت یہ ہے کہ جب حضور مدینہ تشریف لائیں تو سب سے پہلے طبا کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں۔ میرے نبی ابو لیلہ کو دیکھ کر کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھیڑا، میری راہوں میں دیوانے آئے تھے اور میرے نام طبا نے خط لکھا تھا۔ فرمایا میرے دیوانے طبا کا خط مجھے دے دو۔ اور بھائی یہ طبا بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شاخ کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب کی تڑپتی اداسیاں حضور کی راہوں میں ہے۔ ایک شخص کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس جوان کا نام سلمان ہے، اور اچھا بتاتا چلو اس سلمان کو آج زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں اس شہر کی سرداری ہمارے خاندان کے پاس تھی، میرے والد کے پاس تھی۔ والد میرا مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، اور پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا۔ سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا تو فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے وہاں میں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑے غصے میں تھا۔ کہا اس وقت تک کہاں تھے؟ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ یہ جھٹکا تھا۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی۔ فرماتے میں نے فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی۔ اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا کہ وہاں ایک عالم ہے وہ تیری تشفی کرے گا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب تو کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیجا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسے لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ کہتا ہے سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سر زمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان
محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی۔ سر راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کر کے انہوں نے مجھے جھگڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی، کہتے بڑے ہی دھکے کھائے، اور پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے بتایا کہ سلمان جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا، وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلنا پڑا۔ پھر ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا، اور آگے کہتے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی اور میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی، انجام سے بے نیاز ہو کے تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا۔ وہ تو پہلے غصے میں تھا، اس نے سلمان کے منہ پہ مکہ مار دیا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی۔ کہتے میں حضور کی خدمت میں کھانا لے کے حاضر ہوا۔ حضور اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے۔ کہتے میں کھانا لے کے حاضر ہوا، میں نے عرض کیا کہ حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، اس کو قبول فرمائیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ سلمان کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا، دو نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے میں جلدی سے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق مجھے کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آگے کھڑا ہوا نا تو حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں تھی یار، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی۔ میرے نبی نے سلمان کو دیکھا، پیار آ گیا، اپنی کمر سے چادر اٹھا دی۔ جب چادر اٹھتی ہے سلمان مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا۔ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جدائی کے لمحے تھے بھائی، اب قرب مل گیا، جو آنکھوں میں آنسو تھے حضور دامن پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا سلمان بتاؤ نا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا؟ محبت کا نغمہ چھیڑا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اور بھائی یہ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے، اس شاک کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب کی اداسیاں بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، سوئے تھے، بخت سولہ نکلا۔ ہمیں تو باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہیں۔ اس بات میں دوست ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرما دے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں،
کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ اعزاز میرا اور آپ کا ہے کہ ہم اس نبی کی امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی، کوہ طور پہ ہم کلام ہونے والے نبی، ایک دن اللہ سے عرض کرتے اللہم انی اجد فی الالواح امتن ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو بڑا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ لیکن نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہے بھائی، 9 سوال تھے۔ ایک سوال یہ بھی کہ اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ کرتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ صدقہ اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے لیکن سینے میں دل دھک دھک کرتا، قبولیت کی دلیل تھی نا۔ اگر آگ اچک کے لے جاتی یہ قبول تھا، اور اگر قبول نہ ہوتا وہیں بڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اور بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، ہم نے لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتہ ہے۔ قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا، حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے۔ پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا اور ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ اور بھائی وہ رسوا ہوتے تھے اگر قبول نہیں ہوتا تھا۔ اچھا اگر قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی، اور ادھر کہانی کیا، صدقہ دیا، خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال، اے اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے، یہ ان کا حق ہوتا ہے۔ اور مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو بڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ۔ اور ارادہ کیا کیا ہے؟ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بھری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی۔ بھائی جان یہ نیکی کا ارادہ، یہاں بیٹھ کے جذبے پیدا ہوئے، کہاں چوک چباروں کی زینت رہی جوانی، میں اس کو کھینچ کے در حبیب تک لے آؤں گا، میں قرآن کا دائی بنوں گا، میں قرآن کا مبلغ بنوں گا۔ اللہ نے مجھے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے، قبر میں لے جانے ساتھ دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں، میری گلی کے دوسری نکر پہ بیوہ کے بلکتے سسکتے تڑپتے بچے، اتنے غم ہمارے معاشرے میں، ہماری گلی محلے میں، دولت کہاں لے جانی ہے؟ جذبہ پیدا ہوا بھائی یہاں بیٹھ کر کے کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں ان کی جھولیاں بھروں گا، انہیں مشکل سے نکالوں گا۔ اور بھائی یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنی جوانی رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گا، میں لوگوں کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤں گا، کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا، پیشانی میں سجدوں کا نور لاؤں گا، لبوں پہ سونے محمد کے ترانے لاؤں گا۔ بھائی یہاں بیٹھ کے نیکی کے جذبے اور سینے میں یہ جذبے انگڑائیاں لینے لگے۔ ابھی یہاں سے اٹھ کے نہ باہر جا کے کسی دکھیے کے کام آئے، نہ کسی کو کھینچ کے مسجد میں لائے، نہ کسی کی جھولی بھری، یہاں بیٹھ کے صرف جذبہ پیدا ہوا۔ آپ جانتے ہیں ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے؟ سنیے گا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک شخص کے نام اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ حج کوئی نہیں کیا، اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا، وہ عرض کرے گا اللہ بڑے ہی تڑپتا تھا، فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ نیکی کا ارادہ کریں گے اللہ، نیکی کے ارادے سے نیکی عطا ہوگی، وہ نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو بڑا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں، گناہ کا ارادہ ہے۔ اور ارادہ کیا کیا ہے؟ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا، میں تنکوں کے نشے من میں، میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال کیا آیا؟ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ گناہ کا ارادہ ہے۔ وہاں نیکی کا ارادہ، نیکی عطا ہوئی، یہاں گناہ کا ارادہ ہوا تو کیا گناہ لکھا جائے گا؟
کیا فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور ابھی اس کے کھاتے میں گناہ ڈالو؟ بھائی جان گناہ کا ارادہ کی، شراب ابھی بھی نہیں، ابھی ہاتھ حرام کی طرف بڑھایا نہیں، ابھی کسی کی عزت کو نہیں تار تار کیا، ابھی کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، ابھی کسی کا جبہ نہیں پھاڑا، گناہ کا ارادہ کیا، کسی کو رسوا کرنے کا پروگرام تھا، ابھی ارادہ کیا ہے، تو کیا گناہ کے ارادے سے گناہ لکھا جائے گا؟ نہ بھائی، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائیں، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے۔ اور جوانوں، گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور اگر ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جاؤ گے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جاؤ گے، پچھلے پہر یار پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ، کوئی پچھلے پہر بھائی 2 آنسو اس کی دہلیز پہ آ کے بہا دے، کیونکہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، توبہ کا در بند نہیں ہوا، توبہ کا در کھلا ہے، سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، مرنے سے پہلے کسی وقت بھی بندہ آ کر کے 2 آنسو اس کی چوکھٹ پہ بہا دے تو یہ اس کا وعدہ ہے، میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ بایزید بسطامی تصوف کا کتنا بڑا نام ہے۔ آپ کے شہر بسطام میں ایک عورت گھر بناتی ہے، اداؤں سے لوٹتی ہے۔ کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے اس راستے کو روکے، آپ مصلح لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا۔ حیا مانے تھا، اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی، آئی تو لوگ جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور باہر جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں اور اس کی ذات پہ تبصرے کرتے ہیں۔ کبھی زمانہ تھا کہ یہ مسجد میں جانے والے لوگ نہیں تھے، یہ طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے ہیں۔ کسی مسجد کی کمیٹی کے ممبر کی بات نہیں کر رہا، کسی نمازی کی بات نہیں کر رہا کہ وہ دیکھ کے پلٹ رہے تھے کہ نماز کے وقت ملاقات ہوگی تو سامنا کیسے کروں گا۔ یہ وہ لوگ ہیں بھائی جنہوں نے کبھی مسجد دیکھی نہیں، جو طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے ہیں۔ اہل علم کی قدریں اس قدر بحال تھی کہ دیکھ کے رستہ بدل رہے۔ اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو آج کوئی آشنا نہیں آیا۔ نیچے دیکھا تو بایزید تھی، اس نے کہا نیچے مولوی صاحب ہے۔ وہ تھوڑی سی جذباتی، اس نے کہا جو مولوی کو کہو اللہ اللہ کرنی مسجد میں کرو، یہ دھندا ہے ہمارا، کاروبار ہے۔ جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، فرمایا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں۔ اس نے یہ تو نہیں کہا حضرت علامہ صاحب، مفتی صاحب، پیر صاحب، شہر بسطام میں ایک بہت بڑا قد، بہت بڑا حوالہ ہے آپ کا، آپ کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، آپ کی ذات جو ہے وہ غیر مؤثر ہوگی تو کتنے لوگوں کے جو ہے نا وہ ایمان جو ڈگمگائیں گے۔ مانا کہ یہ بستی گناہ گاروں کی، یہاں گناہ گار آتے ہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، دامن بچائیے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ چٹی چادر پھومنا والی داغ نہ لامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنیا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا کہ خود بھی بچے اور لوگوں کو بھی بچائیں، وہ تو پیسے کے لیے کام کرتی تھی۔ کوئی صوفی آئے، کوئی مولوی صاحب آئے، کوئی دنیا دار آئے، کوئی شرابی آئے، زانی ہے، وہ تو پیسے کے لیے کام کرتی تھی۔ کہا لائیے، بایزید فرماتے جو کہوں گا کرو گی؟ کہا ہاں کروں گی۔ آپ نے لباس دیا، فرمایا جاؤ بیٹا غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ۔ وہ پہن کر کے آئی، اس کو مصلے پہ کھڑا کیا اور پھر اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی، اور جب پیشانی سجدے میں آئی تو بایزید رونے لگے اور رو کے کہتے یا اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں، جی بھر کے روئی کہ کہاں بھٹکی کہاں الجھی، اور آج اس کی دہلیز پہ جھکی ہوئی پیشانی ندامت کے اتھرو، اور اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں۔ سجدے سے سر اٹھاتی ہے، وقت کی ولیہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے جو معذرت کر لیتے ہیں، بھائی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی 2 آنسو بہائے تو صحیح، کوئی اس کے حضور ندامت کے تھرو لائے تو صحیح، کوئی رونے والا منہ ہی بنا کے آ جائے یار، تو یہ اس کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ بھائی جان 9 سوال تھے اور ہر سوال پہ ایک ہی جواب ملا، اور آخر پہ عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ میری امت نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے، تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی،
وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن حواریوں کے مابین تشریف فرماتے اور حضور کا تذکرہ چھیڑ دیا، آنے والا پیغمبر بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا، نام احمد ہوگا۔ جب حضور کا تذکرہ دل نواز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے مابین کیا تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ایک سوال ہے کہ آنے والا نبی آپ سے افضل ہوگا؟ دیکھیے تقاضۂ محبت ہے نا، بیٹا کہتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، شاگرد کہتا ہے میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، مرید کہتا ہے میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں، امتی بھی کہتا ہے میرے نبی سے افضل کوئی نہیں۔ وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جیڑا کرن تو باز نہیں ہوئے، اصل منافق جانو انہاں نوں وہ جھوٹے پیار جتاوندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ پیا فرماوے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے، عیب ہو بھی تو نظر، اور یہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں۔ وہ خلیفہ وقت نے لیلا کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر کے اس نے بڑی کھری کھری سنائی، تیرا نام سنا ہے، تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا، میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی، نرگسی آنکھیں، شربتی لہجہ ہوگا، تبھی تو کیس ہوش کھو بیٹھا۔ لیکن اس نے جب اس کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا تجھ سے زیادہ خوبصورت تو میرے دربار میں کام کرنے والی ہیں۔ جذباتی ہو گیا، لیلا نگاہیں جھکا نہیں لیتی، پانی پانی نہیں ہوتی، راستہ نہیں بدلتی، بلکہ پھر اس سے گفتگو کرتی۔ رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے، گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان ہو گوی از دیگر خوبا تو افسون نیستی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، دیدہ مجنو اگر بودے ترا ہر تو عالم بے خطر بودے ترا با خودی تو لیک مجنو بے خودس در طریق عشق بیداری بدس۔ رومی کہتے ہیں جب اس نے کھری کھری سنائی نا کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی ہیں، لیلا غصے میں آ گئی، وہ کہتی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، خلیفہ منہ بند کر لو، تم کو مجنو تو نہیں، دیدہ مجنو اگر بودے ترا، کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتے تو عیب نظر نہ آتا، اور کہا تو ہوش والا ہے اور وہ ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے، اس کوچے میں ہوش والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یار لیلا تو واقعی رنگ کی کالی تھی، لیکن آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر، اور یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں۔ اور یار لیلا کو دیکھنا تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو، نگاہ فاروق سے دیکھا کرو، پھر عیب نہیں، پھر تمہیں کمال نظر آئیں گے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ میرے قبلہ فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ ہم تو الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے فاطمہ کو قریب کیا اور فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، فرمایا اس کے پیچھے کیا لینے جاتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، فرمایا ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے، سورج اثر کے وقت پہ پلٹ جائے، او سکیاں کھجورا اگا جان دائے، او گنگیاں تھی گلنا کرا جان دائے، او پتھراں تھی کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں۔ ہم نے دوست نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نے اپنے بچپنے میں حضرت سے ایک شعر سنا، سن کے ازبر ہوا، اور وہ اتنا خوبصورت اعظم چشتی، اور اعظم چشتی نے حد کر دی، وہ کہتا تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنو ویہ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتا دھرتی لف لف جاوے، جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، اوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، اور بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ، میری بچپنے کی پہلی تقریر حسن مصطفیٰ، اور میں نے علماء سے سنا ہے جو حضور کے حسن کے تذکرے بولتا ہے وہ ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی عمر میں بہت ساری عزت پائی، پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور عزتوں سے نوازا گیا، اور اس کی وجہ کہ میرے لبوں پر سونے محمد کے نغمے ہوتے۔ تو میری وہ پہلی تقریر کسی عالم کا لکھا ہوا وہ مقالہ، اور اس کو ازبر کر کے میں نے اسٹیج پہ بیان کیا، اس کے کچھ لفظ آج بھی میرے دماغ کی سکرین پر نقش ہے،
اور وہ بہت بڑا نام تھا، ان کا لہجہ بڑا اعلیٰ تھا، لیکن میں اپنے ہی لہجے میں ان کی کہی ہوئی باتیں عرض کروں گا۔ آپ فرماتے ہو میرے نبی کی عظمت پہ بات کرنے والوں، گھٹانے بڑھانے کی بات کرنے والوں، آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم تھا۔ میرا نبی اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے، انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے، وہ نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتے جائے۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا، حواری نے میرے نبی کا تذکرہ سنا تو کہا وہ آنے والا نبی آپ سے افضل ہوگا۔ جواب سنیے گا عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے نا تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ اس امت میں 63 برس گزارے اور ساری زندگی اس امت کا نغمہ بولا۔ فضل بن عباس کہتے ہیں جب مرکز نور میں حضور کو اتارا گیا نا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ عذاب کی آیتیں اتری، میرے نبی کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا، 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا طلوع ہو گیا، ممبر اداس، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے، سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا مکین کا ہوتا ہے، وہ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے، میں نے اس جنگل کی زیارت کی، وہاں گھر بن گئے، وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے، ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں، وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا ہے وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لبہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی کی پیشانی نکیلے پتھر پہ جھکی اور رو رو کے اللہ سے کہہ رہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیا، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ فرمایا ابو بکر اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی۔ راوی لکھتا ہے کہ جب سیدہ گھر سے غار کی طرف بڑھی تو سر پہ جو ردا تھی نا اس پہ 14 پیوند لگے تھے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام کی بیٹی سر پہ ردا اور اس پر 14 پیوند، غار کی طرف بڑھی، آپ صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، آپ جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے۔ دوستو جب حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے عرض کر دی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی پس ندا آمد، زے یسنا کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ فرمایا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا قبول کر لی ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ اور بھائی محبت عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ ہے عمل دلیل ہے، ناراض نہ ہوئیے گا۔ یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے کھوکھلے ہو گئے۔ حضور نے ہمیں اتنا پیار دیا یار، ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، ہمارے لیے جو ہے نا وقت جب اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے اس وقت بھی لبوں پر اس امت کے نغمے تھے۔ محبت تو عمل مانگتی ہے، ہم نے اس کے سلے میں کیا دیا؟ بحیثیت امت میں اور آپ اپنا اپنا
حال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم صرف نام کے رہ گئے، کام کے نہ رہے۔ آؤ دوستو، اعزاز شرف فخر میرا اور آپ کا ہے کہ ہم حضور کے بن کے آئے ہیں۔ جس قدر اعزاز بڑے ہونا دوست، اس قدر تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ان تقاضوں کو میں اور آپ پیش نظر رکھ کے زندگی کے شب و روز گزاریں تاکہ ہم سے ہمارا اللہ اور ہمارے محبوب راضی ہو جائے۔ یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ میں اور آپ یہاں آج ناز کرنے کے لیے جمع ہوئے کہ ہم حضور کی امتی بن کے آئے۔ میں شکر گزار ہوں شاہ صاحب کا، جن کی دعوت پہ ناچیز حاضر ہوا۔ اللہ جناب کی محبت پیار سلامت رکھے، اس آستان محبت کو سلامت رکھے، انہیں دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال۔